کراچی میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے 2013 میں کام شروع کیا اور اس وقت ہم 2019 میں موجود ہیں۔ تو 2013 سے 2019 تک کا یہ سفر کراچی میں کیسا رہا؟ تو اس کے پیچھے جس شخصیت کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، جن کی شب و روز کی محنت، ان کی کڑھن، ان کے درد دل اور در در پر جا کر امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا پیغام پہنچانا، اور ان کی پوری ٹیم داد تحسین کی مستحق ہے۔ اس وقت میں ملتمس ہوں گا ڈائریکٹر امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان محترم جناب مولانا فضل سبحان صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ انہی کی کوششیں، کاوشیں اور محنتیں کہ کراچی میں 2013 سے اب تک امہ ویلفیئر ٹرسٹ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ محترم جناب مولانا فضل سبحان صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان گرامی، علماء کرام، مفتیان اعظام اور خصوصاً میڈیا سے تعلق رکھنے والے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو مخلص ساتھی ہیں، اپنے والنٹیئرز، اپنے شرکاء، سب کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ اتقوا اللہ کا حکم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہیں، ایون کہ بعض آیات میں 2 دفعہ، بعض آیات میں 3 دفعہ اور ایک آیت میں 4 دفعہ بھی تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی خوف خدا کو، خشیت الہی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سین سے ہو یا صاد سے ہو، دونوں کا معنی علماء نے ملنے کے اور قرب کے لکھے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن کثیر میں، تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، کہ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ جو عمل اللہ کو راضی کر دے۔ اب وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنی ہماری سانسیں، یعنی انکاؤنٹیبل، ان لمیٹڈ۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ لیکن ایک مختصر اور پر اثر، ایک ایفیکٹو راستہ اللہ کو راضی کرنے کا، وہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ یہاں پر علماء نے نکتہ لکھا کہ المسلم نہیں کہا، اس کو اسپیسیفک نہیں کیا۔
الناس کہا جس میں مسلمان، غیر مسلم، کسی بھی فرقے سے، رنگ سے، نسل سے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے جو امہ نام رکھا ہے، یہ ہمارا موٹیو ہے، یہ ہمارا سلوگن اور نعرہ ہے۔ اس میں ساری چیزیں پنہا ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، جب قدرتی آفات اور بلیات کا انسان شکار ہوتا ہے، تو وہ زلزلہ اور طوفان یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ محض انسان ہونے کے ناطے وہ اس آفت الہیہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے رسپیکٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنانا ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے ذرائع ہیں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، نو ڈاؤٹ ان دس۔ لیکن ایک مختصر اور پر اثر راستہ وہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ اس حکم کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ علماء نے اس کے پیچھے لوجک بتائی ہے کہ انسان اگر فلاح دارین چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک، خالق کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، اور دوسرا، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو۔ خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نماز کے ذریعے سے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ جب یہ مومن زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس کے دل میں پروان چڑھے گا، تو مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کیا جائے۔ یہی ریاست مدینہ کا کانسیپٹ تھا، جس کے بارے میں ہسٹورین لکھتا ہے، غیر مسلم لکھتا ہے، "The pen slips out of my finger when I tried to describe that time"، کہ جب میں ریاست مدینہ کے دور کو لکھتا ہوں تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی اتنا ایک عجیب اور بہترین تصور۔ تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر لسٹیں بنا کرتی تھی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی، مفلسوں کی، بے گھروں کی۔ یعنی مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی جسمانی اور روحانی ضروریات پوری ہو رہی تھی، لوگوں کی دنیاوی اور اخروی ضروریات پوری ہو رہی تھی، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے، رجسٹر پر انٹریاں ہو رہی تھی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم نے اس شعبے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے مسلمان دن بدن رسوائی اور تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست عاجزانہ کرتا ہوں کہ آپ خدمت خلق کے اس بہترین پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ الحمدللہ اکابرین علماء کی سرپرستی ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام میں اکابرین علماء جب اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں، جب یہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو ہماری جو ہمتیں ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں، ہماری بشاشت میں اور اضافہ ہوتا ہے، ہمیں ایک دلی تسکین ملتی ہے جب یہ ہماری مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ استاذ الحدیث، استاذ العلماء، محبوب العلماء حضرت مولانا منظور مینگل صاحب بھی اس وقت تشریف فرما ہیں، اور ہم سب کے سرپرست حضرت قاری حق نواز صاحب بھی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہماری محفل کو زینت بخش رہے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب نے جس درد دل کے ساتھ
امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو خصوصاً اکیڈمی کا تعارف رکھا، آپ یقین مانیے بارہا اکیڈمی جانے کے باوجود، اور اکیڈمی کی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، اس کے باوجود میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات بھی آج یہ عزم کریں گے کہ آپ نے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا وزٹ بھی کرنا ہے، ان یتیموں کو اپنے بچوں کی طرح آپ نے ان کی کفالت کو بھی اپنے ذمے لینا ہے۔ کراچی کے اندر اسی طرح کی ایک اکیڈمی قائم ہو جائے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم ہو جائے، یعنی 40 لاکھ کے قریب جو یتیم ہیں، ان یتیموں کی کفالت، یعنی وہ کسی ایک انسان کا فرض نہیں ہے کہ وہ ایک انسان اس بیڑے کو اٹھائے، ہم سب مل کر اس بوجھ کو اٹھائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، زندگی میں بھی چین سکون راحت اطمینان ہمیں نصیب ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، ہماری سرپرستی کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں اپنی تجاویز دے، ہمیں اپنے مشورے دے، اپنی قیمتی آراء سے ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ہر پروگرام کو آپ اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے شریک ہوں گے، ہم انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ ہم اپنے سرپرستوں اور اکابرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ کا امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ دعاؤں کی صورت میں ہو، وہ نیک تمناؤں کی صورت میں ہو، وہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔